علماء اہل حدیث جو ہیں ان کی کچھ خصوصیات آپ لاکھ اختلاف کریں، آپ کر سکتے ہیں، کرنے کا حق بھی رکھتے ہیں، لیکن چند چیزیں ایسی ہیں کہ جو علماء اہل حدیث ہیں انہوں نے یہاں پر کی انقلابی صورتحال پیدا کی بر صغیر کے ماحول کے اندر۔ نمبر ایک اس کے اندر یہ کہ ہمارے یہاں عوامی سطح کے اوپر جتنی بدعات کا اور شرک کے حوالے سے جو ایک ماحول تھا، اس کے اوپر بند باندھنے کے لیے جتنی کاوش ان لوگوں نے کی، اللہ تعالیٰ اس کا اجر انہیں عطا فرمائے۔ کوئی شک نہیں کہ اگر علماء اہل حدیث یا ان کی محنتیں، ان کی کاوشیں نہ ہوتیں تو یہ سلسلہ جتنا مزید بگڑ چکا ہوتا یہ قابو میں ہے۔ تو یہ کریڈٹ دینا چاہیے کہ ان کے ذریعے سے اور ان کی بھرپور محنت کے ذریعے سے یہ بدعتیں ہیں یا شرکی افعال ہیں جو ہمارے یہاں، اس کی روک تھام میں بڑا فائدہ ہوا۔ دوسری چیز علماء اہل حدیث کے حوالے سے میں ذکر کر دوں کہ ایک جسے کہتے ہیں نا تقلیدی ذہن کا خاتمہ، یہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ ثواب دے اور مستحق کرے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے یہاں جس انداز کے اندر بر صغیر کے ماحول میں تقلید کا عنصر بیٹھا ہوا تھا اس کو توڑا۔ ہمارے یہاں بدگمانی بھی لوگ اکثر کرتے ہیں نا کہ بھائی وہ یار یہ شاید ابو حنیفہ کو نہیں مانتے، ایسی بات ہے، سب کی عزت اور احترام کرتے ہیں، کبھی بیٹھے بات کریں، ملاقات کریں، کتابیں پڑھیں۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ علماء کی عزت نہیں کرتے یا مجتہدین کرام کی قدر نہیں کرتے، ایک پیٹرن ہے وہ جس کو فالو کرتے ہیں کہ اگر کسی کی بات، چاہے وہ مجتہد ہے، چاہے وہ محقق ہے، امام ابو حنیفہ ہے، امام شافعی ہے، امام مالک حنبل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیکھی بھی بات اگر دلیل میں کمزور نظر آتی ہے